بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے ہم اس مضمون کے 8 اسباق پڑھ چکے ہیں، تو آئیے آج کے سبق کے عنوانات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو سب سے پہلا عنوان زیر بحث لایا جائے گا وہ ہے مجادلہ کے ذریعے اہل کتاب کو دعوت، یعنی قرآن کریم نے جو مجادلہ کے ذریعے اہل کتاب کو دعوت اسلام دینے کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا عنوان ہوگا وہ عنوان ہوگا پیغمبرانہ مجادلے، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر جو انبیاء کرام علیہم السلام کے مجادلوں کا ذکر ہے اس کی کیا تفصیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سبق کا تیسرا عنوان ہوگا مجادلہ کی اقسام، اس کی کیا تفصیل ہے۔ یہ تینوں عنوانات آج کے سبق میں زیر بحث لائے جائیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کے پہلے عنوان کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے اہل کتاب کو دعوت۔ قرآن کریم نے جو ہے وہ اہل کتاب کو کس طریقے سے دعوت اسلام دی جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا رویہ اپنایا جائے اس کو ذکر کیا ہے سورہ عنکبوت کے اندر۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہاں تک کہ میں نے اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ پوری آیت ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے ساتھ جو مجادلہ ہے اس کے اصول و آداب بھی سکھلائے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا طریقہ اپنایا جائے۔ تو اہل کتاب کو دعوت دینے کے لیے جو اسلوب ہے، دعوت کا جو اسلوب ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا اسلوب شائستہ ہو، یعنی پسندیدہ ہو، دلائل مضبوط ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کلام کا آغاز جو ہے وہ قدر مشترک یعنی کہ توحید سے کیا جائے، یعنی کہ توحید جو ایک قدر مشترک ہے ان کو جو ہے وہ اس پر لایا جائے کہ ہم بھی تو توحید کے ماننے والے ہیں اور تم بھی توحید کے ماننے والے ہو، تو اس سے جو ہے وہ دعوت کا آغاز کیا جائے۔ جب جو ہے وہ دونوں کی انتہا ایک ہو جائے گی تو اس سے دعوت کا جو ہے وہ ان پر اچھا اثر پڑے گا۔ جو اچھے لوگ ہوں گے، جو سلیم الفطرت لوگ ہوں گے، ان میں سے وہ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے اور انہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ مد مقابل اور حریف سمجھ کر خطاب نہ کیا جائے، یعنی انہیں اپنا مد مقابل نہ سمجھا جائے، حریف نہ سمجھا جائے اور یہ سمجھ کر ان سے خطاب نہ کیا جائے، بلکہ ان کو اپنا سمجھ کر، جیسا کہ اس سے پہلے نقطے کے اندر بیان ہوا کہ قدر مشترک سے آغاز کیا جائے، تو قدر مشترک جب ہم دونوں کے درمیان پایا جا رہا ہے، مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان، تو ان کو مد مقابل یا حریف نہ سمجھا جائے، ان کو یہ سمجھ کر خطاب نہ کیا جائے بلکہ اپنا سمجھ کر خطاب کیا جائے، اور ان کو یہ بھی باور کرایا جائے کہ ہم تورات اور انجیل پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب مسلمان جو ہے وہ توحید کے قائل ہیں اور اہل کتاب بھی توحید کے قائل ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کے مد مقابل اور حریف نہیں ہوئے، تو لہٰذا ان کو حریف بھی نہ سمجھا جائے اور ان کو یہ بھی باور کرایا جائے کہ ہم تورات اور انجیل پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح قرآن کریم پر رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے تو تورات اور انجیل بھی تو اللہ ہی کی نازل کردہ کتب ہیں۔ انزل الینا و انزل الیکم کے اندر اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو باعث اختلاف اور افتراق ہو، یعنی کہ جب اہل کتاب سے مجادلہ ہو تو کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے افتراق اور انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، بلکہ جو ہے وہ ایسی بات کی جائے جس سے جو ہے وہ دو دلوں کو جوڑنے والی جو بات ہوتی ہے، جو مجادلہ احسن ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
یعنی ان سے مجادلہ اچھے طریقے سے کرو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے اختلاف اور افتراق پیدا ہو۔ اور جو مرور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کی بات کی جائے، یعنی کہ بات یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر توحید پائی جاتی ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی توحید کا عقیدہ ہے، ان کے جو انبیاء ہیں ان کا اکرام اور احترام مسلمانوں کے اوپر بھی فرض ہے، ان کی جو کتابیں ہیں جس طرح قرآن کریم کا اکرام اور احترام ہے، قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تو پھر دعوت ان کو کس بات کی دی جائے؟ تو دعوت ان کو یہ دی جائے کہ مرور وقت کے ساتھ جو خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی ہیں، جو ہے وہ انبیاء کی تعلیمات سے وہ دور ہو چکے ہیں، ان خرابیوں کے اوپر بات کی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ تو یہ اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے آج کے سبق کا وہ ہے پیغمبرانہ مجادلے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں ان کے مجادلوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ان کے مجادلوں کے اندر جو شائستگی پائی جا رہی ہے، ان کے مجادلوں کے اندر جو ایک اسلوب ہے وہ ایک مسلمان داعی کے سامنے آ جائے۔ تو وہ جو ہے وہ مجادلے کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سب سے بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مجادلے کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے ساتھ کس طرح مجادلہ کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ سورہ ہود کی آیت ہے، وہ بولے کہ اے نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو فاکثرت جدالنا، طول دے دیا، یعنی کہ اس مباحثے کو رہنے دو۔ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مجادلہ ہے اپنی قوم کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ہے وہ قوم کو بہت لمبا عرصہ دعوت دی، لیکن ان کی قوم جو ہے وہ بڑی ہٹ درم اور ضدی تھی، صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، اور جو ہے وہ یہ مجادلہ بالکفار کی جو ہے ایک عمدہ مثال ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مجادلہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل محنت کی، لیکن وہ بہت ہی ہٹ درم اور ضدی تھے، چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ مخالفین جو ہے ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پے در پہ مجادلوں کی ضرورت پیش آئی، ان کے ساتھ پے در پہ مجادلے کیے، اور ان کے جو اعتراضات تھے ان کا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مفصل جواب دیا ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجادلے کو ہی ہدف تنقید بنایا ہے اور کہا کہ آپ نے بہت جھگڑ لیا ہم سے اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، اب تم ہمیں جس کی دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ، جس کا تم اگر تم سچے ہو، جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو یا ہمیں دھمکی دیتے ہو، یعنی کہ عذاب مانگنے لگے۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے مجادلوں کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ ہیں، ان کے مجادلوں کا بھی جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ذکر ملتا ہے۔ لیکن ان سب مجادلوں کے اندر جو ہے وہ اگر غور و فکر کیا جائے تو بڑی عمدگی پائی جاتی ہے، شائستگی پائی جاتی ہے اور خوش اسلوبی پائی جاتی ہے، کہ ان کو اسلوب بہت ہی عمدہ تھا، بڑی عمدگی اور بڑی شائستگی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم سے مجادلہ کیا۔ مجادلہ کی اقسام کتنی ہیں؟ جس مجادلہ کا ہم نے جو ہے وہ ذکر پڑھا، اس کی کافی تفصیل پڑھی، تو اس کی اقسام کتنی ہیں؟ بنیادی طور پر مجادلہ کی دو اقسام ہیں، یعنی کہ جو مجادلہ کیا جائے گا کفار کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ، تو اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے مجادلہ محمود اور دوسری قسم ہے مجادلہ مذموم۔ مجادلہ محمود جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا مجادلہ جس کے ذریعے احقاق حق اور ابطال باطل کا قصد کیا جائے، یعنی باطل کو جو ہے وہ باطل بتایا جائے اور حق کا احقاق کیا جائے، اس کا اثبات کیا جائے۔ مجادلے کے اندر اگر اس طرح کی چیز پائی جائے گی تو وہ مجادلہ محمود کہلائے گا۔ اور اس طرح مجادلے کی دوسری قسم جو ہے وہ مجادلہ مذموم ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ
ایسا مجادلہ جس کے ذریعے حق کی مخالفت یا باطل کا دفاع کیا جائے تو ایسا مجادلہ مذموم کہلائے گا۔ اب یہ جو مجادلہ محمود ہے اس پر قرآن کریم سے چند دلائل میں نے ذکر کیے ہیں کہ مجادلہ محمود پر جو قرآنی دلائل ہیں یا قرآن کے اندر جو اس کی مثالیں موجود ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جن میں سب سے پہلے جو سورہ نحل کی آیت ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ 3 دلائل یا 3 اصول دعوت کا ذکر ہے، تو یہ آیت ہے، یہ مجادلہ محمود کی دلیل ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب یہاں پر مجادلہ کے ساتھ احسن کی قید قرآن کریم نے لگائی ہے، تو یہ بھی مجادلہ محمود کی دلیل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو یہ بھی مجادلہ محمود کی جو ہے وہ قرآنی دلیل ہے کہ قرآن کریم نے مجادلہ احسن کا حکم دیا ہے، محض مجادلے کا حکم نہیں دیا، تو یہ بھی مجادلہ محمود پر ایک قرآن کریم سے دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ مجادلہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہوا ہے، جس کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ یہاں پر اتنی ہی جو ہے وہ میں نے آیت ذکر کی ہے، اس آیت کو اگر پورا کریں تو وہ یہ ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو اس جو ہے وہ آیت کے اندر بھی مجادلہ محمود کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ایک لمبا واقعہ ہے بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ مجادلہ ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب سے غروب کرتا ہے، تو وہ پھر مبہوت ہو گیا۔ تو یہ بھی مجادلہ محمود کی ایک جو ہے وہ قرآنی دلیل ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد اور اپنے قوم سے جو مجادلہ ہوا اس کو قرآن کریم نے سورۃ الانبیاء کے اندر بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور قوم سے کہا کہ تم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہو، ان کو جو ہے بتوں کی بے ثباتی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ تم بتوں کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہو جبکہ تم واضح طور پر گمراہی میں ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو واضح گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ مجادلہ محمود کی ایک قرآنی دلیل ہے۔ اسی طرح مجادلہ محمود پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دلائل کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال جاہد المشرکین باموالکم وایدیکم والسنتکم۔ نسائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اپنے اموال کے ذریعے سے، باموالکم وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، والسنتکم اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے۔ یعنی یہاں جو اموال کے ذریعے سے جہاد مراد ہے یا اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد مراد ہے تو اس سے قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اسی طرح جہاد وایدیکم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اور اس طرح والسنتکم اپنی زبانوں کے ذریعے سے۔ یہ جہاد باللسان جو ہے اس سے مراد قلم بیان کے ذریعے سے جہاد مراد ہے، مجادلہ کا جو جہاد کہلاتا ہے، یعنی کہ ان سے مجادلہ کرو، اور یہ دونوں قسمیں جو ہیں یہ مشروع ہیں۔ یہ سیرت نبوی سے مجادلہ محمود کی ایک جو ہے وہ دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اے نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور سختی کیجئے ان پر، واغلظ علیہم ان پر سختی کیجئے۔ یہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ منافقین سے جو جہاد ہے اس کا مطلب قتال نہیں ہے بلکہ مجادلہ ہے۔
کیونکہ جہاد قتال جو ہے یا جہاد جو بالسیف جو ہے اس کا حکم تو صرف کفار کے ساتھ تھا. منافقین کے ساتھ جو جہاد ہے اس کا مطلب مجادلہ ہے کہ ان کے ساتھ مجادلہ کریں. تو یہ بھی ایک مجادلہ محمود کی دلیل ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مجادلہ کیا. تبری کے اندر جو ہے وہ اس روایت کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کے رسول ہوں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں. اور تو انہوں نے کہا کہ وہ مشرک نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ مشرک ہیں. تو حضرت عمر نے عرض کیا تو پھر ہم اپنے دین میں ذلت کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس ساری گفتگو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی دلی کیفیت جو تھی اس کا جو ہے وہ ادراک کر لیا، اور پھر اس کے بعد حکمت اور بصیرت جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اور اس کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور مجھے وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. دراصل صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی حضرت عمر نے ان کے دل کی ترجمانی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور جو ہے وہ تشفی فرمائی. تو یہ جو روایت ہے لمبی روایت ہے جس کو میں نے اختصار کے ساتھ ایک نقطے میں یہاں ذکر کیا ہے، اس میں بھی مجادلہ محمود پر سیرت نبوی سے دلیل موجود ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مجادلہ کے ذریعے اہل کتاب کو جو دعوت اسلام دی جائے اس کا کیا طریقہ ہو، اس کی کیا تفصیل ہے وہ پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ جو مجادلے ہیں قرآن کریم کے اندر جن کا ذکر ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجادلہ کی اقسام پڑھی ہیں کہ مجادلہ محمود بھی ہوتا ہے اور مجادلہ مذموم بھی ہوتا ہے. آنے والے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو آنے والے سبق میں ہم مجادلہ مذموم پر جو قرآنی دلائل ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے، کیونکہ مجادلہ محمود کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہے. تو اسی طرح دوسرا جو عنوان ہوگا اگلے سبق کا وہ ہوگا کفار کا مجادلہ مذموم، اور اسی طرح تیسرا جو عنوان ہوگا اگلے سبق کا وہ ہوگا اہل اسلام کا مجادلہ مذموم، اور اس کے ساتھ ساتھ مجادلہ کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا بھی اختصار کے ساتھ ہم اگلے سبق میں تذکرہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.